غیبت کیا ہوتی ہے؟ اس کی تعریف کی جاتی ہے عربی میں ذکر کا اخاک کا بما یکرہ، اپنے کسی بھائی کا ایسے حالت ایسے الفاظ میں تذکرہ کرنا کہ اگر اس کے سامنے یہ بات کی جاتی تو اس کو ناپسند ہوتی، یہ غیبت ہے۔ اگر پتہ ہے مجھے فلاں فلاں اتنا برا ہے، فلاں فلاں عورت اتنی اچھی نہیں ہے فلاں، تو میں اس کو کیوں دوسروں کو جا کے بتاؤں؟ مجھے کیا ملے گا اس سے؟ یہ غیبت بہت ساری لڑائیوں کی جڑ بنتی ہے یہاں سے، اس لیے اس سے بچا جائے۔ غیبت کسی کے عیب بیان کرنا، اگر تو اس میں شرارت مقصد ہے، نوٹ کریں یہاں پہ ایک چیز میں ایڈ کر رہا ہوں، اگر تو اس میں فتنہ مقصد ہے تو اس کو عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ نمیمہ، غیبہ اور نمیمہ میں فرق یہ ہے کہ غیبہ ہوتا ہے صرف دوسرے کا عیب بیان کرنا، بس آپ کا کوئی مقصد برائی کا نہیں ہے، آپ کا اس کو ذلیل کرنے کا مقصد نہیں ہے، آپ کا لڑانے کا مقصد نہیں ہے، اس کو بولا جاتا ہے غیبہ۔ اور نمیمہ یہ ہے، نمیمہ چغلی جسے کہا جاتا ہے نا ہماری زبان میں، اسے عربی میں نمیمہ کہا جاتا ہے۔ چغل خوری کہ کسی کا عیب اس نیت سے بیان کرنا کہ ان کی کوئی لڑائی ہو جائے، ان کا کوئی جھگڑا ہو جائے، ان کا کوئی اختلاف ہو جائے، وہ اس سے بڑا گناہ ہے۔ تو یہاں غیبت کو اتنا بڑا گناہ کہا گیا ہے۔ ایک مثال مشابہت دے گی کہ کسی کا مردہ بھائی پڑا ہو تو اس کا گوشت کاٹ کے کوئی کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا بھائی، مردہ، اور وہ بھی انسان اور وہ بھی بھائی۔ جتنا وہ بری چیز ہے نا، غیبت بھی اتنی ہی بری چیز ہے، کیونکہ جب ہم کسی کی عزت کو کھا رہے ہوتے ہیں نا، کسی بھائی کی غیبت، کسی بہن کی غیبت کر رہی ہوتی ہے نا، تو ہم اس کا گوشت کاٹ رہی ہوتی ہیں۔ دیکھیں، انسان کی عزت اس کے جسم کے اعضاء سے زیادہ ویلیو رکھتی ہے۔ کسی کی عزت، کسی کی جو عزت ہے نا، عزت ہے نفس، وہ اس کے جسم کے زخم ہونے سے زیادہ ہے۔ وہ ایک شعر بھی عربی کا سنا ہوگا نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تلواروں اور نیزوں کے نشان مٹ جاتے ہیں، لیکن کسی کی زبان کے اور باتیں کی ان کے نشان نہیں مٹتے۔ تو جو باتیں اور تانے ہوتے ہیں نا بعض دفعہ، وہ کبھی کبھی دل کے اندر چبھ جاتے ہیں۔ تو یہ جب ہم غیبت کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کی وہ والی چبھنے، وہ والی سائیڈ جو اس کی عزت والی سائیڈ ہے، اس کو ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اس کی عزت کے مردے کے گوشت جو کاٹ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ اس کو تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یہ ہے وہ اصول جہاں سے مسلم معاشرے میں دراریں پڑتی ہیں، اختلافات ہوتے ہیں۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے اللہ کے حقوق پورے کرنے کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی پورے کروائے ہیں، اور جہاں سے راستہ نکلتا ہے برائی کا، وہ راستے بند کیے۔ اور آخر میں فرمایا ان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یاد رکھ لیں کہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں پہ انسان کو کسی کا عیب بیان کرنا جائز ہوتا ہے، جسے غیبت نہیں کہا جاتا۔ نمبر ایک، اگر کسی انسان پہ ظلم ہو رہا ہے اور وہ اپنے ظلم کی داستان بیان کرتا ہے، یا کوئی عورت اپنے ظلم کی داستان بیان کرتی ہے، میرے پہ فلاں نے ظلم کر دیا، لیکن اگر واقعتاً وہ ظلم ہو تو مظلوم کے لیے جائز ہے ظالم کے ظلم کو بیان کریں۔ مظلوم کے لیے جائز، اگر واقعتاً خامد ظالم ہے، بیوی مظلوم ہے، بیوی ظالم ہے، خامد مظلوم ہے، بھائی ظالم ہے، بھائی، کیونکہ غیبت جو ہوتی ہے نا، یہ اکثر رشتہ داروں میں ہوتی ہے۔ جو رشتہ داروں سے اوپر ہوتے ہیں نا، دوسرے لوگوں کی غیبت کوئی نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے رشتہ داروں کی غیبت کرتے ہیں۔ یہ خالہ، یہ چاچا، یہ چاچی، یہ فلاں، غیبتیں یہاں آ کے ہوتی ہیں۔ تو ہاں، ظلم ہے تو اپنے ظلم کو بیان کر سکتے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے۔ دوسری چیز، یہ دوسری جگہ، کسی برائی کو بدلنے کے لیے۔
مدد حاصل کرنی، ایک ظلم ایک الگ سے بڑی برائی ہے، لیکن ظلم کے علاوہ کوئی اور انسان ہے جو کہ مثال کے طور پہ کوئی یہاں ہمارے پاک و ہند میں بڑے عجیب سی بات ہوتی ہے کہ لوگ گھروں کے اندر اتنی اونچی آواز سے جو ہے وہ ڈیک لگا دیں گے، کیا لگا دیں گے کہ سارے پڑوسی تنگ ہو رہے ہیں۔ آپ جا کے کسی دوسرے سے کہیں بھائی یہ برائی کرتا ہے، آ کے اس کو مل کے جو ہے وہ روک دیتے ہیں، یا کسی دوسرے کو کہیں کہ یار یہ میری سفارش کر دو، یہ ایسے کام نہ کیا کرے۔ تو کسی گناہ کو روکنے کے لیے کسی سے مدد لینی ہو تو اس میں بھی کسی کی برائی بیان کرنا گناہ اور غیبت نہیں ہوتا۔ تیسری چیز ہے فتویٰ لینا، کسی مولوی صاحب سے بات پوچھنی ہے، فتویٰ لینا ہے، کسی عالم سے کسی مفتی سے فتویٰ پوچھنا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، اور آپ بتا رہے کہ فلانے بھائی نے میرے ساتھ یہ کیا، میرے خامد نے میرے ساتھ یہ کیا، میری بیوی نے یہ کیا، تو اب آپ نے فتویٰ لینا ہے، مسئلہ پوچھنا ہے، تو آگے والے کا جب تک آپ پوری کھل کے نہیں بیان کریں گے تو مسئلہ وہ کیسے بتائے گا؟ اگر کسی کے وراثت کے مسائل ہیں، کوئی کہے کہ میرے بھائی نے، اور بہن کہے کہ میرے بھائی نے میرے حصے سارے کھا لیے، تو اب بھائی کا عیب تو بیان ہو رہا ہے نا، لیکن فتویٰ لینے میں، مسئلہ پوچھنے میں کسی کا عیب بیان کرنا غیبت نہیں ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے مسلمانوں کو کسی برائی سے بچانے کے لیے تحذیر المسلمین۔ آپ کو پتا ہے کہ جو لوگ فلاں جگہ پہ چلے جائیں گے نا، فلانے کی شادی میں، فلانے کے ایونٹ میں، وہاں جا کے ان کے ساتھ برا ہونا ہے، وہاں سے ان کو روک دو، بھائی او بہن وہاں نہ جانا، یہ ایسا ہوگا، فلاں جگہ پہ نہ جانا، تمہارا نقصان ہو جائے گا کیونکہ وہ ایسے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی اگرچہ گناہ سے روکنا ہے، لیکن سائیڈ تھوڑی سی اور ہے، اسی کے اندر مشورہ بھی آ جاتا ہے۔ کوئی آ کے پوچھتا ہے کہ میں فلاں جگہ پہ رشتہ کرنا چاہتا ہوں، بیٹی کا، بیٹے کا، فلاں کا، بھائی کا، بہن کا، وہ لوگ کیسے ہیں؟ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ برے ہیں، تو یہاں اگر آپ بتا دیں کہ فلاں انسان کا ان سے معاملہ ہوا اور انہوں نے یہ برائی کی، تو اس کو غیبت نہیں کہا جاتا۔ مشورے کرنے میں فلاں بندے سے بزنس کرنا چاہتا ہوں، وہ کیسا ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، آپ کو پتا ہے فلاں اس کے اندر عیب ہے، آپ کہیں جی میں نے اس کا عیب بیان کر دیا تو غیبت ہو جائے گی، بڑا نہیں۔ مشورہ کرنے میں آگے والے کو صحیح مشورہ دینا، اس مشورے میں آگے والے کی جس کے بارے میں مشورہ کیا جا رہا ہے اس کی برائی بیان کر دی جائے تو یہ غیبت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح پانچویں چیز، ایک ایسا انسان جس کا گناہ سب کو پتا ہو، میڈیا پہ کھڑے ہو کے بری باتیں کرتا ہو، اپنے گناہ کو ساری دنیا کو دکھاتا ہو، تو ایسے کسی انسان کا گناہ بیان کرنا یہ اس کی غیبت نہیں ہوتی۔ یعنی جس انسان نے اپنے گناہ کو خود عام کیا ہوا ہو، تو ایسا انسان جس کے گناہ سب لوگوں کو پتا ہو، اس کا گناہ کا ذکر کرنا یہ غیبت نہیں ہوتی، یہ غیبت نہیں ہوتی ہے۔ اور آخری اور چھٹی چیز یہ ہے کہ کسی کی پہچان، اب مثال کے طور پہ برے نام رکھنا کسی کے یا برے الفاظ سے، اب کسی کی پہچان بڑھ جاتی، اب کوئی بندہ ہے اس کا نام ہے لنگڑا صاحب، کوئی بندہ ہے اس کا نام ہے لولا صاحب، کوئی بندہ ہے وہ فلاں صاحب، تو اگر کسی کی نام پڑ جائے، یعنی کسی کا کوئی پہچان ایسے الفاظ سے بن جائے، جیسے کہ وہ احادیث میں راوی آتے ہیں، اعمش آتا ہے، اعمى آتا ہے، اعمش اور اعمى، یہ نام اچھے نہیں، لیکن ان کی پہچان ان لفظوں سے، لوگوں میں نام یہ پڑ گئے۔ اب کسی کا نام جو ہے وہ شریف ہو اور اس کے کام بڑے برے ہوں، تو اب نام کا کاموں سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ تو بعض دفعہ کسی کا نام ایسے پڑ جاتا ہے، وہ ہمارے گاؤں میں ایک لوگ ہیں، ان کا نام ہے ہاتھی والے، یعنی ان کا پیچھے جو ہے نسبت ہے، یہ فلانا کون، وہ فلانا ہاتھی والے۔ تو اب ہاتھی تو بڑا جانور ہے، لیکن اب وہ پہچان بن گئی ہے۔ تو اگر پہچان میں کسی کا نام کوئی برا ایسا آ جاتا ہے تو وہ غیبت نہیں ہوتی۔ یہ 6 جگہ ہیں جہاں پہ غیبت نہیں ہوتی، اس کے علاوہ کسی کا عیب بیان کرنا جائز نہیں ہے۔